الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح رب زدني علما. رب زدني علما. دور قرآن 28ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے آج ہم قرآن کریم کا پارہ نمبر 28 پڑھ رہے ہوں گے، اس کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ پارہ نمبر 28 سے قبل گزشتہ کل کے نشست میں ہم نے 27ویں نشست میں پارہ نمبر 27 کا مطالعہ کیا۔ آج کی نشست میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس پارے کے اہم عنوانات کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ یہ پارہ ہمیں ایک مستحکم اسلامی معاشرے کی تعمیر اور میرٹل لائف، عائلی قوانین اور سوسائٹی کے کچھ آداب بتاتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے تمام رموز اور اوقاف سے ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ اس پارے کا ایک مجموعی خاکہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ پارہ تقریباً 9 صورتوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو 9 صورتیں ہیں یہ مدنی صورتیں، یعنی پارہ کے اندر مدنی صورتوں کا مجموعہ ہے۔ اور آپ سب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مدنی سورہ اس کے اندر معاشرتی قوانین ہوتے ہیں، تو اس سورہ کے اندر جو 9 مدنی سورہ ہیں وہ ہمیں اسلامی معاشرے کے عملی بنیادیں جو ہیں وہ فراہم کرتی ہیں۔ پہلی اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ معاشرتی اور عائلی قوانین کیا ہے۔ معاشرتی اور عائلی قوانین کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ معاشرتی قوانین کا مطلب کیا ہے، یا میرٹل لائف والے جو قواعد ہیں وہ قوانین کیا ہیں؟ طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل اور خاندانی جو مسائل ہیں اس کا حل بتا دیا گیا ہے، تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی طرح خارجی اور داخلی چیلنجز، جو ایک اسلامی ریاست ہوگی، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندرونی چیلنجز کون کون سے ہیں اس کو، اور بیرونی جو چیلنجز جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں اس کو واضح طور پر ایکسپلین کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اندرونی مسائل، وہ منافقین ہیں، وہ آپ کو اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ اور بیرونی چیلنجز کون کون سے ہیں؟ جی آپ غیر مسلموں سے تعلقات کیسے رکھیں گے، اس کے کون سے اصول ہونے چاہیے، کون سے پالیسیز ہونی چاہیے، آپ غیر مسلموں کو کے ساتھ کیسے جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح اخلاقی تربیت کی گئی اور روحانی تربیت بھی کی گئی، یعنی ان 9 صورتوں میں یہ 3 چیزیں بڑے واضح طور پر سامنے آئیں گی۔ تو اخلاقی اور روحانی تربیت میں آپ کو توکل سکھایا گیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کریں، اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ پارہ 9 صورتوں پر مشتمل ہے، اور 9 صورتیں آپ کے سامنے اس کے نام لکھے ہوئے ہیں: سورہ الممتحنہ، سورہ الحشر، سورہ مجادلہ، سورہ منافقون، سورہ الجمعہ، سورہ الصف، سورہ المنافقون، سورہ الطلاق، سورۃ التغابن اور سورۃ التحریم۔ یہ 9 صورتیں ہیں جس پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ ہم انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سورۃ المجادلہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ یہ معاشرتی آداب اور حقوق کا تحفظ فراہم کرتی ہے، اور یہ سورہ کا نام مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا معنی بحث و مباحثہ، بحث و مباحثہ یا جھگڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جدل و جدال، جنگ و جدال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، تو سیم یہ مجادلہ جنگ سے بھی ہے، اور مجادلہ کا مطلب بحث و مباحثہ ہے۔ تو اس سورہ کے ابتداء میں ایک خاتون کی گفتگو ظاہر کی گئی ہے، اور اس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ یہ اس آیت کا شانی نزول یہ ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ کو، یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔
یعنی یہ کہنے کے بعد اس کو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیا اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورتحال ہے کہ یا ایسی کیا صورت بن سکتی ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم تو نہیں ہے، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم تو نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے جو ہے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کو زہار کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ آپ میری ماں جیسی ہیں، ہاں، یعنی آپ میری ماں جیسی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ یعنی طلاق ہو جاتی تھی، ایک طرح سے یہ عورت حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک دستور تھا، ایک قاعدہ تھا، ایک اصول تھا کہ اسی دستور کے مطابق عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت اوس نے تو طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اور کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حال کی شکایت کرتی ہوں، تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ اور دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو جب وحی پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اس کے بعد زہار کا حکم بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی پہلی بات تو یہ کہ نا بیوی کو ماں کہنے کی مذمت فرمائی اور اسے جھوٹ اور گناہ قرار دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس سورۃ المجادلہ کا آغاز اسی واقعے سے کیا ہے۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ یاد رکھے کہ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار جو کر رہی تھی کہ مخالفت یا مخالبے کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ یہ تو کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اس سے اپنے دکھ کا اظہار مقصود تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندی یا غلام ہیں، تو اسی لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے غرض اور مغروض سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں ہوتی، بلکہ بے صبری والی شکایت جو ہے وہ بری ہوتی ہے اور وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ کسی چیز پہ سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ نے ان کو روک لیا، عمر فاروق کو روکا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں؟ تو اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے، اور جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے کیوں رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اگر مجھے صبح سے شام تک روک کے رکھے تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے، جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر فاروق اس کی بات نہ سنے؟ تو یہ جو خاتون تھی خولہ بن ثعلبہ، اس کی بات براہ راست اللہ نے سنی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے اس کے متعلق
یہ حکم نازل کیا اور یہ عورتوں کے حقوق کا دفاع کیا۔ دیکھیں خاتون، یہ ایک زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھا نا کہ بھائی جی آپ نے اپنے بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تو اب وہ حرام ہو گئی، اب بیچاری جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو اسلام نے آ کے ادھر عورت کے حقوق کی حفاظت کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کہیں کہہ دیا، اپنے ماں بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا یا بہن کی طرح کہہ دیا یا کسی اور اس طرح محرم رشتے کی طرح کہہ دیا، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں۔ یہ بیوی آپ پر حرام نہیں ہوگی، آپ کفارہ ادا کریں۔ صرف جب آپ نے یہ کہا تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بین آپس کے جو ازدواجی تعلقات ہیں نا، اس کو منع کرتا ہے کہ اب آپ ویٹ کریں، اب آپ ازدواجی تعلقات نہ بنائیں، ہم بستری نہ کریں، اب آپ اس سے پہلے یہ کفارہ ادا کریں۔ وہ کفارے کی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی۔ یا تو غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، یہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا، اور یہیں سے عورتوں کے حقوق کی بات واضح طور پر اسلام نے کی ہے۔ اور یہ یہاں مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ رسم رواج جو ایک عورت کے بنیادی حق کے خلاف ہیں، اس کی منافی ہے اور اس کی نفی کرتا ہے۔ جس طرح کہ یہ اظہار کا مسئلہ ہے آج کل کے معاشرے کے اندر بھی، اسلام جو ہے وہ عورت کے حق کی بات کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو وہ رسوم ہیں، وہ رواجات ہیں جو ایک عورت کے بنیادی حقوق کی منافی ہیں، تو اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کی بات ہے، محفل کے آداب کی بات یہاں واضح طور پر کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس بھر چکی تھی اور مجلس میں کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں کوئی جگہ بنا لی جائے گی، مگر کسی نے کوئی جگہ نہیں دی۔ تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت بری گزری، بہت گراں گزری، تو آپ نے اپنی قریب والے لوگوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی کہ ادھر بیٹھے۔ تو اٹھنے والوں کو یہ بات بڑی شاق گزری، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کا کہا جائے تو اس لیے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جائے کرو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے رسول کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ رب العالمین کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یاد رہیں کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اس کی جگہ سے اسے نہیں اٹھایا جا سکتا، سوائے کسی بڑی ضرورت کے یا یوں کہ بہت اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جسے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو سٹیج پر یا سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے۔ اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور پھر جوان کے پھر جو ان کے قریب ہیں اور پھر جو ان کے قریب ہیں۔ اسی طرح عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، تو وہ ہمیشہ کلاس میں آگے بیٹھیں گے، اور ان کو آگے بیٹھنا چاہیے، استاد کے قریب بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ وہیں سے زیادہ چیزیں سیکھے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سلو لرنر، اور پھر اس طرح نارمل۔ اور عمومی طور پر ہوتا بھی ہے کہ کلاس کے آخر میں وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سلو لرنر ہی ہوتے ہیں، تو جو زیادہ کوئک لرنر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ آگے بیٹھیں۔ اچھا، آگے بیٹھنے سے کئی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں،
اور فوری طور پر آپ پر توجہ بھی رہتی ہے، تو اسی نظریے میں آپ سستی اور کاہلی کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ مجلس کے کچھ آداب تھے کہ اس میں، اور اسی سے ایک دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ایک بات تو یہ کی کہ جب، جیسے جب تم میں سے کوئی، ایک تو یہ کہ سرکوشی نہ کرے نا، دوسری بات کیا ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب تنہائی میں کوئی بات اللہ کے رسول سے کرنا چاہو تو اپنی طرف سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، پھر اس کے بعد جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو۔ اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم ہے اور فقراء کا نفع ہے، اور اللہ نے یہ عرض کیا کہ یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے، پھر اگر تم اس پر قدرت نہ رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو ہیں وہ اللہ کے رسول سے ملتے تھے اور ٹائم ضائع کرتے تھے، اور وہ جو مسلمان ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو وہ زیادہ وقت تک اللہ کے رسول کو گھیرے رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو وقت نہ ملے، تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک اس میں یہ ہے شان نزول کے، یہ جو مالدار لوگ تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، زیادہ پیسے والے لوگ تھے، تو وہ زیادہ سوالات کا سلسلہ انہوں نے دراز کیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ غریب صحابہ کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ہی ملنے لگا۔ تو پھر کیا کیا گیا کہ عرض پیش کرنے کے لیے آپ کو پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی ایک شان نزول ہے، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے والا یا جاہ و جلال والا بندہ آگے ہی نکل جاتا ہے تو بیچارہ غریب رہ جاتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ آپ یہ کیا کریں، جب بھی آئے تو اس طرح آپ صدقہ دیں، پہلے پیسے دیں، کچھ صدقہ دے کر اللہ کے رسول کے مجلس میں آیا کریں، اور مجلس میں سرگوشیاں کرنے کی ممانعت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خاندانی حقوق ہیں اور معاشرتی حقوق بیان کیے گئے، اور مجلس کے آداب کو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز آپ کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 3 لوگ ہیں، تو 2 لوگ سرگوشیاں نہ کریں، اس سے منع کیا گیا۔ اب تیسرا سوچے گا کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح اس سورہ کا اختتام جو ہے وہ اس موضوع سے کیا گیا کہ حزب اللہ حزب الشیطان، اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ تو اس کا اختتام جو ہے وہ حزب اللہ کے نام سے کیا گیا، کہ اس میں بتایا گیا کہ یہ وفاداری کا معیار کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے وفادار ہے۔ تو حزب اللہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے، سچے مومن وہ ہیں جن کی محبت اور دشمنی کا معیار صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اسی لیے ان مومنوں کے لیے کامیابی کی وحید ہے۔ اب وفاداری کا معیار یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے نا، کہ کون لوگ جو ہیں وہ وفادار ہیں، تو حزب اللہ یہ وفادار ہے، یہ اللہ کے لیے لڑنے والے بھی ہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے۔ حزب اللہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ اور رسول سے مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ ان کی کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ، اپنے والد جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاصم بن حشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کو درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے نا جو اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ تو حزب اللہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ یہیں پہ جا کے اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے دوسری سورہ ہے سورہ الحشر۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ بنو نذیر بھی ہے، سورہ بنی نذیر، کیونکہ اس میں قبیلہ بنی نذیر کے محاصرے اور پھر جلاوطن کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر وہ اپنی سازشی طبیعت کے مطابق خفیہ طریقے پر مشرکین کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرداں رہتے تھے۔ اب یہیں سورہ کے اندر جلال الہی ہے اور اعمال کے نتائج کا تذکرہ ہے۔
ایک سورہ حشر ہو گیا، ایک سورہ بنو نذیر، دو نام ہو گئے۔ اس میں یہود کا انجام ہے، یعنی بنو نذیر ایک قبیلہ ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو یہ بنو نذیر اوز اور خسرج باقی قبیلوں کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تو یہ ان کو کہتے تھے کہ صبر کرو، ہمارا ایک نبی آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ پھر دیکھیں گے، اور اللہ کا ایک نبی آئے گا نا، اس کے ساتھ ہم ملیں گے اور پھر آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ پہلے سے یعنی ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول ہجرت کر گئے، اللہ کے رسول ان کے ہاں پہنچ گئے، تو پھر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور وہ بغض اور حسد کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یار یہ جو نبی تھا یہ تو بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں آیا، تو بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ اس کو تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کی پر ایمان وہ نہیں لائے، پھر یہ مخالفت کرتے رہے، یہ مکے کے مشرکین سے ملے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو تکلیف و نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ معاہدہ ہوا تھا مدینہ کے اندر، اس معاہدے سے بھی انحراف کیا انہوں نے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو وہیں سے مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم دیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ اس بنو نذیر کو جو ہے یہیں سے دربدر کیا گیا، اور یہاں سے اس مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ پھر منافقین کا دھوکہ ہے کہ یہ منافقین تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہوتے۔ پھر قرآن کریم کی عظمت جو ہے سورہ کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یعنی قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے اور خیال کرے کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف المخلوقات جیسے ہونے چاہیے۔ یعنی قرآن کریم اللہ رب العالمین نے انسان پر نازل کیا، تو اس کا مطلب انسان اشرف المخلوقات ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال بھی اشرف المخلوقات کی طرح کرے۔ تو یاد رہے کہ یہاں اس آیت میں قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ پھٹ جاتا۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، تو اللہ کے رسول کا قلب جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اشارہ الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر اسی طرح قائم رہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ پر نازل ہوتا نا یہ قرآن تو پہاڑ قائم نہ رہتا۔ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو قرآن کریم کو انسان پر نازل کیا گیا، اور انسانوں سے پھر یہ ظاہر ہے تقاضا ہے کہ اب اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کا اختتام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء سے ہوتا ہے، اسماء الحسنى۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ بنانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور ہر ایک کو جیسی چاہے وہی ویسی صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اور اس کی بلند صفات پر وہ سب نام دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز تمام عیوب اور نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہ جو سورۃ الحشر کی آخری 3 آیاتیں ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، اور هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ 3 آیات اس کی بڑی فضیلت ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مر جائے، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو ان آیات کو ذرا پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام بیان کیے گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو
نام لینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ بڑے بابرکت ہیں، اسماء الحسنہ کے نتیجے میں بہت بڑے کام ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر جو ہدہد نامی پرندہ تھا، اس نے جو خبر لائی ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں، تو وہ جو تخت لانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے، تو اس میں سے ایک ہی بندہ تھا جس کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اس نے کہا میں لاؤں گا، اور اتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ کے آنکھ پلک پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہ تخت ادھر حاضر ہوگا۔ تو اس کے پاس کون سی قوت تھی؟ اللہ کے نام، اسماء الحسنہ کی طاقت۔ تو لہٰذا اللہ کے نام بڑے قیمتی بھی ہیں اور بڑے وزنی بھی ہیں، اس کو پڑھے بھی اور سمجھے بھی۔ آگے ہیں سورہ الممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ یعنی اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کا شانی نزول کیا ہے؟ ایک تو ممتحنہ، اس سورہ کا نام سورہ الممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ تو اس صورت میں ایک تو یہ خواتین کے بارے میں بھی تحقیقات کرنے کا حکم ہے جو ہجرت کر کے مدینہ میں منتقل ہو رہی تھی۔ تو ایک یہ ہے کہ اس سورہ کا، اس آیات کا شانی نزول یہ ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کے ایک باندی سارہ، جو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ تو اس نے عرض کیا محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہو۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے کپڑے بنائے اور سامان دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے، تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی، اور اس کی معرفت ایک خط جو ہے وہ اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ اس کو کہا کہ یہ خط آپ نے جو ہے وہ اہل مکہ کے پاس لے کے چلنا ہے۔ اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنی بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ یعنی فتح مکہ ہو رہا ہے، مکہ کی طرف آ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اپنی تدبیر کر لے۔ تو یہ خط لے کر وہ خاتون روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کو، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتع کا خط موجود ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لے اور اس عورت کو چھوڑ دو، اور ایک عورت کو چھوڑ دے کہ وہ چلی جائے۔ اگر خط دینے سے وہ انکار کرے تو پھر اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے، عورت کو ٹھیک تھا اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ جو ہے وہ پا لیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی کہ میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے واپسی کا ارادہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واقع کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے پاس خط ہے تو وہ خط ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچی اور عورت سے فرمایا خط نکال لے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو اس نے اپنے جوڑوں میں سے خط نکال کر دے دیا کہ یہ خط۔ تو جب یہ حضرات خط لے کر واپس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا اے حاطب، خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بڑا وفادار صحابی تھا وہ، انہوں نے خط لکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیازمندی مجھے میسر آئی ہے تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت بھی نہیں کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت جو ہے وہ دل میں نہیں آئی۔ لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے میں نہیں تھا، میرے سوا دوسرے مہاجرین مکہ مکرمہ میں
ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں مکہ کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اسی لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کروں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائے۔ اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میرا خط انہیں بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول نے ان صحابی کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر خبردار۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے بخش دیا، یعنی یہ صحابی اہل بدر تھے، بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ اور جو اہل بدر تھے نا، بدر میں شریک جتنے بھی صحابہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ان کو ایک فوقیت دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے کرے آپ۔ تو مقصد یہ ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم لوگوں سے چھپاتے ہو یا جسے تم نے چھپایا، جسے تم نے ظاہر کیا۔ یاد رکھو، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوی اولیاء، اپنے دشمن اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کفاری مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے۔ دوسری بات، کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا غداری اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ بھی ہوگا تو معافی انسان مانگے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہوگا۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا بھی میلان ہونا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلی کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ دونوں ہونے چاہیے۔ اب اس حوالے سے دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ یعنی آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے رکھوں گا جو میرے لیے محبت کرتے تھے اور میرے لیے دشمنی کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ تو شخص نے کہا، نہیں، یہ صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے میری محبت ہے، اس لیے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا ہے، جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے تو اللہ نے آپ کو دوست رکھا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے بغض ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، جو اللہ کے لیے دشمنی رکھے، واعطى للہ، جو اللہ کے لیے دے، فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو محبت اللہ کے لیے کرے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے، جب کسی کو صدقہ دے، پیسہ دے، کسی کی مدد کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی نا، تو اپنے مفاد اور اپنی چیزیں درمیان میں سے نکل جائیں گی، تو پھر
افراتفری بھی نہیں ہوگی، انتشار بھی نہیں ہوگا، آپس میں نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے سب کچھ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ جب اللہ کے لیے کیا تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا نا، یعنی جس چیز کی وجہ سے آپ کا رب تو تعلق بنا ہے وہ تو براہ راست اللہ سے ہو گیا، تو بس انسانوں سے کوئی طمع اور امید اور کوئی یہ چیزیں پھر نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ تو کسی نے کہا نماز، زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ غیر مسلموں سے سلوک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ شرک اور مشرکین سے وہ مکمل برات کا اعلان کرتے تھے اور وہ مکمل یکسو تھے، حنیف تھے۔ اور پھر غیر مسلموں سے اس نے سلوک کا ذکر ہے کہ جو دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کرتے، دار الحرب میں نہیں ہے، تو ان سے پھر عدل اور نیکی کریں اور اس کی اجازت ہے۔ پھر اس سورہ کے اندر اسپیشلی خواتین سے بیعت لی گئی ہے۔ خواتین کو کہا گیا کہ آپ نے شرک نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنی، بہتان سے بچنا ہے۔ یہ خواتین کے اندر یہ کچھ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شرک بھی کرتی ہیں، چوری اور زنا اور بہتان۔ تو یہ خواتین کے اندر یہ وہ صفات ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے بیعت لو۔ تم مدینہ کے اندر جو خواتین آتی تھی ان سے یہ بیعت لی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کریں گے، اس کا وعدہ کریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس کا پیغام یہ ہے، آج کل کے جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں، سب سے یہ پیغام ہے کہ شرک، چوری، زنا اور بہتان، ان گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ یہ آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ مسلمان خاتون ظاہر ہوں گی، ورنہ تو آج کل تو مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ تو لہذا یہ 4 شرک، چوری، زنا اور بہتان، اس گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آگے ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات کے اندر بنیادی موضوع یہ ہے کہ وہ جو کہتے وہ کرتے کیوں نہیں، قول و فعل کے اندر تضاد کیوں ہے۔ تو اس کا آغاز، سورہ کا آغاز اللہ رب العالمین کی پاکی سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز سے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام اشیاء ہر اس چیز سے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و بالا اور عظیم بارگاہ کے لائق نہیں ہے، یعنی وہی اللہ عزت والا ہے اور تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کرتے کیوں نہیں ہو جو کہتے ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہیں کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، کسی سے وعدہ کرنا، اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، اور صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے وعدہ تو کر رہی ہوں لیکن میں یہ نبھاؤں گی نہیں، زبانی وعدہ کر لیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کر نہیں رہی، قول و فعل میں تضاد ہے۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہیں، چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور اسی طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اسے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام سے نہیں رکتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ تو جو کہتے ہو اس پر عمل کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج کو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کے ٹینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل کون لوگ ہیں یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ واز کرنے والے ہیں جو باتیں کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی
فرض جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اور نہ نفل قبول ہوگی۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو تو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے کہ ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف جھوٹا دعویٰ ہے۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اس کام کو پورا نہ کرے، جیسے کہیں کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہوں کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ قول و فعل میں بڑا تضاد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور ان میں سے ان میں جو ہے وہ ایک سے دوسرا ملا ہوا ہو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جمع ہوا ہو اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح کھڑے ہو، بالکل واضح۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہے جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرے اور پیٹ نہ دکھائے۔ یعنی اس زمانے میں چونکہ جہاد میں صفیں باندھی جاتی تھی تو اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا، جبکہ ہمارے دور میں اب صفیں باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی جہاد کی صورتیں ہو سکتی ہے۔ تو اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہوگا جس میں ایک مفید نظم و ضبط ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت اور طاقت اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نظم و ضبط کے ساتھ لڑتے ہیں تو اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں۔ پھر آگے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے سورہ کے اندر۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف انی رسول اللہ علیکم اللہ کا رسول ہوں اور مصدقا لما بین یدی من التورات اپنی سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسم احمد اور ایک عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا اور اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، تو جب وہ آپ کے پاس روشن نشانہ لے کر تشریف لایا تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا، هذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ تو تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں پہلے سے موجود تھی اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی آئے گا، لیکن یہ ضد و درمی کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یعنی اس طرح کثیر احادیث میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں جانے کا جب حکم فرمایا تو جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وہی رسول ہے جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اگر مجھ پر امور سلطنت کا بوجھ نہ ہوتا اور مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمات جو ہے وہ بجا لاتا۔ یہ نجاشی بادشاہ نے کہا، ابو داؤد کی حدیث۔ تو اس آیت سے نا ہمیں کچھ باتیں یہ معلوم ہوگی، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کہا ہے نا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں جبکہ ہمارے نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دے دی کہ ایک آخری نبی آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول آخری نبی۔ یہاں تک یہ
باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آگے ہیں سورہ الجمعہ۔ سورہ الجمعہ یعنی یہاں پر علم نافع کی بات ہے اور پھر روحانی تجارت کاروبار کی بات کی جا رہی۔ پہلی بات تو ہے کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص کیا گیا ایک دن ہے، جس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، یہ ان کی عبادات کے دن ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ان دنوں میں آپ نے عبادات کرنی ہے۔ اب یہ جو عبادات کرتے ہیں یعنی ہفتے کے دن ان کا کیا کام ہے؟ یہ جو یہودی ہے نا، ان کو ہفتے کے دن انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی، یوم السبت۔ اور آپ نے واقعہ پڑھا کہ انہوں نے جو ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر ایک عظیم عذاب ابتلا کیا۔ اسی طرح اتوار کا دن عیسائیوں نے چنا ہے، تو جمعہ کا دن یہ مسلمانوں نے چنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن دیا گیا، تو یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے۔ مسلمان اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جمعے کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس جمعے کا تذکرہ ہے، جمعے کے احکام کا تذکرہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ سب سے پہلے آغاز میں، اس سورہ کے آغاز آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ یتلو علیہم، تاکہ وہ تلاوت کرے لوگوں کو، اور یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرے، ویعلم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کو پڑھائیں اور حکمت پڑھائیں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹیز کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیا کریں؟ وہ تو لوگوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اور پھر رسالت، حلال و حرام، حق و باطل بیان کریں، پھر باطل عقیدوں، مذموم اخلاق اور دور جاہلیت کے خباثتوں اور قبیح اعمال سے لوگوں کو پاک کریں، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے سارے اسرار جو ہیں اس کا علم فرمائیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی ضرورت تھی، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو دے دی۔ تو یہ رسپانسبلٹیز کا تذکرہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک مثال دی گئی کہ یہ جو یہودی ہے، یہ ان کے پاس تورات موجود ہیں، کتاب موجود ہے، نالج موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس تورات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو لہذا اس کتاب کو مانیں۔ کہہ رہے کہ نہیں، یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے عمل نہیں کرتے اور بات کو مانتے ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی ہے وہ تو بالکل گدے جیسی مثال ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کا حال بیان کیا گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور یہ عربوں کی طرف اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے، اور تورات کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور یہ تورات پر عمل نہیں کرتے اور اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اور تورات کے اندر صفت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان لوگوں کی مثال تو گدے جیسی ہے نا، جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائیں اور بوجھ کے سوا ان سے جو ہے کچھ نفع نہ پائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو علوم ان کتابوں میں ہے ان سے تو اصلاً واقف ہی نہیں ہے یہ لوگ۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے نا کہ جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، تورات اور ان کے الفاظ رٹتے ہیں، لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا یہی حال ہے، اور یہ بہت بری مثال ہے۔ اس مثال سے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو اس کے علم میں ظالم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایک بنیادی پیغام مجھے اور آپ کو بھی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، آپ دورہ تفسیر بھی کر رہی ہیں، آپ نے تربیہ کورس بھی کیا، اور ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس کئی کورسز سے ہیں، کئی سرٹیفکیٹس ہیں، اور جی میں نے الہدا سے بھی کیا ہے، فلاں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے بھی کیا ہے، لیکن کردار اور عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر مسئلے کا یہ حل نہیں ہے۔ اصل چیزیں کردار اور عمل، تو جو عمل ہی ٹھیک نہیں ہے
تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہو، عمل نہیں ہے، تو مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار، مثال بالکل گدھے جیسی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ مختلف جگہ سے کورسز کر لیتے ہیں، کورسز کرنے کے نتیجے میں پھر ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اب یہی بنیادی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ تورات دیا گیا ان یہودیوں کو، اور ان کے بعد نالج ہے، تورات ہے، لیکن ان کا کردار نہیں بدلا، عمل نہیں بدلا، یہ بے عمل ہے، وہ عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ یہ جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، جو ڈگریاں ہیں ان کے پاس، جو کورسز کیے ہوئے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال تو اس گدے کی جیسی ہے نا، جس کے پیٹھ پر آپ نے کتابوں کے انبار لگائی ہو، اب اس کو کیا پتا اس میں کیا ہے؟ وہ تو بے عمل گدھا بے عمل ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بنیادی پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنا نالج ہم سمجھے، جتنے کورسز ہم کریں، تو عمل سے اس کا اظہار کیا جائے، ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کا اظہار کیا جائے، پتہ لگے کہ ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دورہ قرآن کیا اور یہ قرآن سے گزرے، ان کے عمل میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ڈگریوں کے لیے کبھی بھی کورسز نہ کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نماز جمعہ کی اہمیت یہاں واضح کی گئی ہے۔ نماز جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں کیا بیان کیا گیا کہ ایمان والو، یعنی جمعہ کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اذا نودی للصلاة فاسعوا الى ذکر اللہ، یہاں ایک تو اس آیت کے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیں کہ اس آیت میں اذان سے مراد کیا ہے؟ پہلی اذان ہے جو جمعہ کی ہے، کیونکہ دوسری اذان جو ہیں وہ تو خطبہ سے متصل بھی ہوتی ہیں، اور یہ اذان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی ہے، مگر نماز کی تیاری کے لیے جو خرید و فروخت اور باقی چیزیں ترک کرنے کا تعلق ہے وہ پہلے اذان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا پہلے اذان جب ہوئی تو ساری چیزیں چھوڑ دے۔ اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو بھاگو، تو دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی فوری طور پر نماز کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ اور اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ جیسے مشاغل کی حرمت، اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمعہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، عروبہ، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں نا، یہ جمعہ کی وجہ تسمیہ کہ اس کا نام جمعہ کیوں ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال سیرت بیان کرنے والے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت مسجد قباء کے مقام پر ٹھہرے، پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ یعنی مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ فرمایا، تو بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعے کا وقت ہو گیا، تو اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ پڑھا۔ تو جمعہ کی کافی فضائل ہیں، جمعہ فرض ہیں، جمعہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں جہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ موجود ہیں تو عورتوں کو بھی نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسا ساعت ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے گا تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دے گا۔ اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں نا کئی روایتیں موجود ہیں، ان میں سے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جمعے کا دن ہی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت جو امام کے خطبے کے وقت نا امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز تک جو وقت ہے یہ وقت ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف اقوال ہیں، بہرحال جمعہ کا دن امپورٹنٹ ہے، اس میں پورے دن عبادت کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی وقت ہو ہماری دعا قبول۔
اور حدیث میں جمعہ کی نماز کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا، چپ رہا، اس کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے۔ دو جمعوں کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اور جمعے میں جب آپ چلے جائیں تو حدیث میں ہے نا کہ نماز جمعہ پر وعیدیں بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جمعہ ایک طرح سے عید سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے دل پر ٹھپا لگ جائے گا، تو پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو لہذا جمعے کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے تو وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، یعنی یہ منافق ہو گیا، پھر اس کا نام منافقین کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے سورہ المنافقون۔ سورہ کے اندر داخلی خطرہ اور دنیاوی دھوکے کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی حقیقت ذرا واضح کی گئی ہے کہ ان کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائے۔ یہ ظاہر میں بڑا اچھا کپڑا پہنیں گے، پگڑیاں بھی باندھیں گے، لمبے لمبے کرتے بھی باندھیں گے، اور یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن یہ کہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر لوگوں کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ہم اس اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور قسم کھاتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں، عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ وہ مسجد میں اللہ کے رسول سے پہلے حاضر ہوتے تھے، اور پہلے حاضر ہو کے بیٹھتے تھے، اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے، سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ممبر پہ، اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، یہ جو محمد ہے یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو لوگوں کے سامنے قسم کھاتے تھے، اور اندر خود کیا تھے؟ منافق تھے، اور منافقوں کے سردار تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ منافق جو ہیں وہ قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ جو داخلی خطرہ ہے منافقت کا، اس کو اشکارا کیا گیا۔ پھر مال اور اولاد کی محبت کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یعنی واضح طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ منافقوں کی طرح تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھانے والے ہوں گے نا۔ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے جو اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے آخرت کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والے نعمتوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، جسے دیا گیا اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی مال سے محبت نہ کی جائے، بنیادی پیغام یہ ہے۔ اور تمہاری اولاد تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ دیکھیں، ہم آج کل کے جدید دور کے اندر جو ہمارے بچے ہیں، جو اولاد ہیں، ان کی ڈیمانڈ بڑی ایک تو غلط ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی ڈیمانڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ماں باپ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں سے بھی پیسہ ہو، کہیں سے بھی وہ چیزیں جو ان کو چاہیے وہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے؟ یہ آپ کو جہنم لے کے جا رہی ہے۔ ہاں، گھر کے اندر آپ بچوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہی، نماز نہیں کر پا رہی، تلاوت نہیں کر پا رہی، نیک اعمال نہیں کر پا رہی، تو یہ اولاد ایک طرح سے آزمائش بن گئی ہے۔ یہ اولاد آپ کو جہنم میں لے کے چل رہی ہے۔
تو اسی لیے یہ آج کل کے دور کا بھی بڑا فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ تو مال بھی، انسان کے پاس مال ہو تو انسان کہتے ہیں نہیں یار میرے تو ایک ہی بچہ ہے، دو ہی بچے ہیں، میں اس کی نا اس رسم و رواج کے ساتھ اس کی یہ شادی کروں گی، رسم و رواج کے ساتھ اس کی یہ منگنی کروں گی، تو وہ انسان کو فتنے میں کون مبتلا کر رہا ہے؟ یہی بچہ مبتلا کر رہا ہے، یہی بچے کی محبت ہے جس کی وجہ سے ماں اور باپ کو اللہ کے احکامات سے نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس بچے کی محبت کی وجہ سے جی یہ کام میں کروں گی، جس کام سے اللہ رسول نے منع کیا اس کام کو میں کیوں کروں گی؟ اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے واضح کہا یا لا تلکم اموالکم اولادکم، تمہارے مال اور اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ تو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں معاشرے میں، تو یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں تو مال اور اولاد نے ہی لوگوں کو غفلت میں ڈالا ہے نا، باقی کیا چیز ہے؟ یہی دو چیزیں جو لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اور لوگ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، رسول کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے بچائیں، اور اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، مال اور اولاد، یہ آزمائش ہے، اور ساتھ میں یہ مال جو ہے اللہ کے راہ میں موت سے قبل خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح آگے ہیں سورہ تغابن۔ سورہ تغابن میں یوم التغابن کا ذکر ہے، یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ یعنی جس دن وہ جمع ہوں گے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اس کو یوم التغابن کہتے ہیں۔ یعنی یوم التغابن کا مطلب وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے والا دن ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھا کام کرے گا، اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اس آیت میں جمع ہونے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں کفار کی محرومی اور مسلمانوں کی کامیابی پوری طور پر ظاہر ہوگی۔ کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے، نیز اس دن نا اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جائے گی، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو یہیں سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے ایک اہم حکم کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ جو اہل و عیال ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر یہ بھی ایک اہم عنوان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا کہ نہیں، ہم آپ کی جدائی پر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ٹھہر گئے۔ تو کچھ عرصہ بعد انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ دین میں بڑے ماہر ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں، بڑے فقیہ بن گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ ان کے خرچ بند کر دیں، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت کرنے سے منع کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے جو صحابہ تھے وہ بڑے قابل ہو گئے ہیں، بڑے فقیہ ہو گئے ہیں، منزلوں میں آگے نکل گئے، اور ہم گھر میں بیٹھے تھے تو ہمیں ابھی کچھ آتا بھی نہیں ہے، اور ہم تو پیچھے رہ گئے، اور یہ ہماری اپنی بیوی کی وجہ سے ہو گئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع فرمایا گیا، ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا کہ اب تعلق ختم نہ کرو، اور اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، ان کی یہ بات نہ مانو،
اور ان کے کہنے پر اگر آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے گریز کر دو، تو ان کی خطا بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ اب دیکھیں، آ، آ، یہ پریکٹیکل مثال ہے، اس سے زیادہ پریکٹیکل مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل واضح مثال دی گئی کہ اللہ نے کہا کہ بیوی بچے آپ کو محبت کی جال میں آ کے بہت بڑے کار خیر سے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مکر و فریب کرتے ہیں نا، جب آپ کسی بڑے کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کئی دن کے سفر پہ، تو یہ مکر و فریب کے آپ کے سامنے ظاہر محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عظیم کام ہے نا، ایک عورت کو، ایک بچے کو ایک بہت بڑے کاز اور مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میرا والد کس کاز اور کس مقصد کے تحت کام کر رہا ہے، تو جو مشن ہے، جو ویژن ہے، اس میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو جب آپ بڑے ویژن اور ویژن کے ساتھ کسی بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مکر و فریب کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کی شکل میں بھی ہو۔ اور آج کل تو جدید دور میں کیا ہوتا ہے جی، اگر والدہ کو لگے کہ نہیں میری محبت کمزور پڑ گئی ہے اور میرا بس ابھی نہیں چلتا شوہر پہ، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو رلاتے ہیں، ہاں، یہ کہتے ہیں دیکھو یہ بچے رو رہے ہیں، ہاں، اب بھی کال کر کے آپ سے خود بات نہیں کریں گے، بچوں کے سامنے جو موبائل رکھ دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا یہی ہے کہ نفسیاتی طور پر ایک باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ دراصل اس تعلق کو گین کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ دیکھیں میری وجہ سے تو نہیں آ رہا، تو بچے کی وجہ سے آ جائے گا، بچے اس کو یاد آ جائے گا۔ تو یہ اصل میں ایک حربے ہیں، اور یہ حربے سکھاتا بھی کون ہے؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑے مشن سے، ویژن سے روکنے کے لیے شیطان تو ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی طور پر عورتوں کو پیغام یہ ہے کہ مشن کو سمجھے، اور آپ جو ہے وہ دشمن کا کردار ادا نہ کرے۔ تو اس آیت سے ہمیں نا کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج، ہجرت سے روکے، تو وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں، کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، تو لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، تو حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ تو جو فرض چیزیں آپ پر ہیں، اس سے اگر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کو منع کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ فرض کی ادائیگی میں مشکل کا سامنا کرے، تو اس کا مطلب ہے یہ بیوی بچے دشمن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روکے، تو وہ دشمن ہیں، وہ اجنبی ہیں، وہ غیر، اور وہ غیر جو ہمیں اللہ اور رسول تک پہنچائے تو وہ ہمارا عزیز ہے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بھائی صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ اور بیوی بچوں کے قصور کو معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ اہل و عیال کا یہ تذکرہ ہے۔ پھر انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہاں انما اموالکم واولادکم فتنہ، آیت نمبر 15 میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہارے اولاد آزمائش ہیں، کہ کبھی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کے سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے کہ جو تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والے منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے، تو لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب یا اللہ کا اجر جو ہے وہ کھو بیٹھو۔ اس کے بعد سورہ التحریم، سورہ التحریم ہے، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے نا، یہ قرض حسنہ، اور اس پہ چونکہ کل بھی میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ آج ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ قرض حسنہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور بخل سے بچو، بخل سے بچنے کی شدید ترغیب کی گئی ہے کہ بخل نہ کرو۔ پھر سورۃ طلاق ہے آگے، سورۃ طلاق کے اندر عائلی قوانین ہیں اور اللہ پر توکل کرنے کا تذکرہ ہے۔ عائلی یعنی میرٹل لائف کے کچھ قواعد، یعنی طلاق کے ضوابط ہیں۔ آپ نے ایک عورت کے ساتھ رشتہ کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں ابھی ہماری نہیں بنتی، اور دو مختلف دو مختلف ذہنوں کو، دو مختلف فکروں کو جب اکٹھا کیا جائے اور آپس میں گھر نہ بنے، تو آخری حد یہ ہے کہ طلاق دیا جائے اور دونوں کو ایک اچھے اور سلیقے اور معروف طریقے سے الگ کر دیا جائے۔ تو جو الگ کرنے کا حکم ہے اس کو طلاق کے کہا جاتا ہے۔ تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا گیا، اور پھر عدت کے احکام بیان کیے گئے۔ پھر عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے کہ عدت کے دوران ان کو رہائش دی جائے، نان نفقہ دیا جائے، اور ساتھ میں دودھ پلانے والے ماؤں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور توکل کا ذکر یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ ان کے لیے بنا دے گا،
اور اللہ رب العالمین انسان کو، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب جب انسان کو اللہ پر یقینی کامل ہونا، تو پریکٹیکل لائف میں ہمیں یہ چیز واضح طور پر ہم نے سنی سمجھی دیکھی ہے کہ رزق پھر وہیں سے آتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ پر یقین ہو تو رزق پھر کہیں سے بھی آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین مدد کر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نا بالکل کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم نے اپنے پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ بہت مشکل حالت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے مدد کر لیتا ہے کہ انسان کی وہم میں گمان میں نہیں ہوتا کہ یار یہیں سے ہی مدد ہو سکتی تھی۔ اچھا، ایسے وقت میں مدد ہو سکتی ہے کہ اس وقت میں بھی انسان کا وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ پر توکل کرے، اللہ رب العالمین دینے والا، اللہ رب العالمین مقام دینے والا، شرف دینے والا، رزق دینے والی ذات ہے۔ آگے آخری سورہ ہے سورہ تحریم، اس کے اندر حدود الہی کا تذکرہ ہے، توبہ کا تذکرہ ہے، اور کچھ 4 خواتین کا تذکرہ ہے جو کہ ایک مثالی ان کا کردار ہے، وہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو یا اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا؟ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر میں شہد نوش فرماتے اور ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہے تھے، اور عمومی طور پر ان کے ہاں زیادہ تشریف فرما رہتے تھے۔ تو میں نے اور حفصہ نے، اب یہ ساری بیویاں اللہ کے رسول کی، عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں بھی اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں گے تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مغافیر اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو فرمائیں گے کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ یعنی مجھے آپ کے دہنی مبارک، منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی انہوں نے پہلے پلان کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو جب ایسا کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں تناول فرمایا، البتہ میں نے زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں نا شہد نوش فرمایا تھا، تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اگر ایسا ہی ہے کہ میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو میں آج کے بعد زینب کے گھر میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے قسم کھائی، اور اس بات کو کسی اور کی خبر کسی اور کو مت بتانا، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس نے آپ دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا، اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بھی بیان فرما دیا جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز میں نے حلال کی ہے وہ خود پر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، دو بیویوں کا آپس میں ایک تھا کیا، پلاننگ کی گئی کہ چلے ایسا کرتے ہیں جی۔ اب دیکھیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہیں گے تو وہ اللہ کے رسول پھر اس گھر میں زیادہ نہیں جائیں گے، زیادہ نہیں بیٹھیں گے۔ اب یہ ایک پلاننگ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں پھر ان کے گھر میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یعنی شہد اپنے اوپر ایک طرح سے حرام کر دی۔ اللہ نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز میں نے حلال کی ہے تو آپ اپنی بیوی کی وجہ سے کیسے اس طرح حرام کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں بیویوں کو بھی توجہ دلائی گئی اور ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا کہ ایسا نہ کرو، اور اللہ کے رسول سے ان کو کہا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرو اور قسم توڑ دو۔ شہد حلال چیزیں، اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ چیز اپنے اوپر حرام نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہیں توبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أحد منهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف واپس نہ ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی پکی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، عمل سے ظاہر ہو، اور زندگی کی اطاعت اور عبادتوں سے انسان جو ہے وہ معمور ہو جائے۔
یعنی زندگی کیا ہو، اس میں اعمال واضح ہو جائے، گناہوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آ، یہ جو نصوح ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ توبۃ النصوح، نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر دھن میں واپس نہیں جاتا، اسی طرح گناہ کے بعد انسان توبہ کرے اور توبہ کے بعد گناہ کے واپس قریب نہ جائے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے، اور قیامت کے اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، پوری صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ، اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سچی توبہ کی ترغیب اس آیت کے اندر دی گئی ہے۔ فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان ہو گیا ہے، جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نام اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ شورى کے اندر، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص کسی کا کوئی گناہ نہ ہو، یعنی وہ شخص جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو ایک بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت ہے الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ توبہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے۔ دوسری بات، متقی مومن قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جنت کے اندر، اور قیامت کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ والوں کو عزت کا، اور جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن اگرچہ گناہ گار ہو لیکن انشاءاللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا، اور اسے سزا بھی دی جائے گی تو وہ دوسرے لوگوں کی طرح رسوائی نہیں ہوگی۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ابتدا میں پوری صراط پر منافقوں کو نور ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ پارا، پورا جو پارا ہے، پارا نمبر 28 بہت ہی اہم تھا۔ اب اس کے آخر میں دو مثالیں دی گئی ہیں، کامیاب کردار اور ناکام کردار۔ اب کامیاب کردار دیکھیں، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھے، جو ایک ظالم فرعون جو اللہ کے مقابلے میں خود کو رب کہنے والا ہے اور اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و جبر کرنے والا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر آسیہ ایک ظالم کی قربت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو مان رہی ہے، اللہ پر ایمان لا رہی ہے، نیک اعمال کر رہی ہے، اور فرعون اس کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کو یہاں تک کہ اس کو مار دیا۔ پھر ظلم اور جبر اور کیا کیا ظلم کیا، یعنی اس کے ہاتھوں پاؤں میں جو ہے وہ کیلیں ٹھوس دی۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور لیکن آسیہ نے کہا نہیں، بس اللہ کو مانوں گی، اللہ کی توحید پر جمی رہی، اللہ کے توحید کو اس نے اسی طرح قائم رکھا۔ اسی طرح مریم بنت عمران، مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو دیکھے تو اس نے صبر کیا، استقلال کیا، پاکیزہ رہی، کردار میں اچھی رہی۔ اور اسی طرح ناکام کردار بھی ذکر کیا گیا کہ دیکھیں جو اچھی نبی کے گھر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھے، لوط علیہ السلام کو بیوی کو دیکھے، دونوں اللہ کے انبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ کے نبی کی بیوی کافر ہے، جہنم میں جائے گی۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھے، اس پوائنٹ کو سمجھے کہ ایک اچھے، دیکھیں فرعون ظالم ہے، جابر ہے، لیکن اس کی بیوی مسلمان متقی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے،
حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مان رہی، یعنی ایک طرح سے وہ جہنمی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ موجودہ دور کے اندر اگر شوہر اچھا ہے، شوہر نیک اعمال کرتا ہے، شوہر متقی ہیں، تو ضروری نہیں کہ بیوی بھی کیا ہو؟ اچھی ہو، متقی ہو۔ اور بیوی یہ، اچھا بیوی یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر تو یہ ماشاء اللہ ہاں بڑا اچھا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دین تبلیغ کی کام کر رہا ہے، تو چلے جی اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگی؟ نجات ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام اپنی بیویاں نہیں بچا سکے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو بھی کہا تھا اور بیٹی کو بھی کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے اعمال آپ کو بچا سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا نیک عمل خود کرنے ہوں گے۔ اور یہ دو بڑے کردار جہاں ذکر کیے گئے، اور ان کرداروں کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 28، یہ اصل میں اس میں قوانین بھی ذکر کیے گئے اور تقوی کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی قوانین اور تقوی کا ایک حسین امتزاج کیا گیا ہے۔ اس میں دراصل معاشرتی توازن بھی قائم رکھا گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ طلاق، خاندانی جھگڑوں اور خارجہ پالیسی کے مکمل ضابطہ اور اصول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح باطنی پاکیزگی کی بات کی گئی کہ ظاہری قوانین کی پاسداری اس وقت ممکن ہے جب دل میں منافقت کے بجائے توکل ہو اور توبہ کا نور ہو۔ ہم نے توکل پر بھی بات کی اور توبہ پر بات کی۔ پھر انفرادی جوابدہی پر بھی یہ پارا بات کرتا ہے کہ خاندانی یا سماجی رتبہ کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو فلاں کی بیٹی ہوں، میں تو فلاں کی بیوی ہوں، میں تو فلاں کی رشتہ دار ہوں، تو اس لیے میرے ساتھ جو ہے نرمی کی جائے گی، میں جنت میں جاؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ خاندانی یا سماجی یہ رتبہ، یہ مقام، یہ کبھی کام نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے کام نہیں آئے تو آپ کے کیا کام آئیں گے؟ تو اصل کامیابی خالص ایمان اور عمل صالح پہ، ایمان ٹھیک کرو اور نیک اعمال کرو، اسی پر کامیابی منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے، آگے پڑھانے اور اس کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا پارہ نمبر 28 جس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ہم اپنے اس پارے کے دوسرے اہم حصے کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم پارہ نمبر 28 کے اوامر اور نواہی کو ذرا سمجھیں گے۔ پارہ نمبر 28، کیا کرے کیا نہ کرے۔ جی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، احکامات اور ممنوعات کیا ہیں؟ پہلی بات کیا ہے کہ زہار کے بنا پر اپنی بیویوں کو مائیں نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ زہار کا حکم ختم ہو گیا، اپنی بیوی کو آپ نے کہا کہ آپ میری ماں کی طرح ہیں، تو اب یہ آپ پر حرام نہیں ہوگی، اب صرف کفارہ دے اور یہ آپ کی ماں نہیں بنے گی، یہ آپ کی بیوی رہے گی۔ اس کا اللہ رب العالمین نے جہالت کے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اپنی بیوی سے زہار کرنے کے بعد پھر رجوع کرو تو پہلے انہیں غلام آزاد کرو، غلام نہ پاؤ تو 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھو، اور اس پر بھی قادر نہ ہو تو 6 مسکینوں کو، اچھا سوری یہ بہت بڑی غلطی ادھر ہو گئی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ادھر 6 لکھا گیا ہے، یہ میں ٹھیک کر لوں گا، یہ کتابی غلطی ہے۔ اچھا اسی طرح آگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور کانا پوسی کا شیطانی کام نہ کرو، یعنی ہم سرگوشی کرتے ہیں نا مجلس میں، یہ کانا پوسی یہ نہ کرو، جب 3 4 لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ کانا پوسی نہ کرو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم یہ کرتے ہیں، خواتین یہ زیادہ کرتی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ دوسری بندے کو نا آپ کے بارے میں گمان ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور ان لوگوں سے محبت نہ کرو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لے اور جو جس چیز سے وہ روک لے تو اسے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، قیامت کی تیاری کرو، اس میں یہ بات ہے۔ جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔
ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی جو جنگ نہیں کرتے، جو خاموش کافر ہیں، تو ان سے کیا کرو؟ ان سے نیکی کرو، ان کو نہ مارو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اور جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے۔ جو آپ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اب کیا کرو؟ اب ان کو واپس نہ بھیجو، یعنی یہ اس وقت کا حکم تھا۔ اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں نہ رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے کا پکا عہد کرو۔ نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرو۔ یہ عورتوں سے جو اللہ کے رسول نے عہد لیا تھا، بیعت لی تھی، وہ چوری بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ اپنے پاس لکھ لو۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان نہ گڑو۔ کسی امر معروف میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرو۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے۔ اللہ کے مددگار بنو۔ جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ بس جمعہ کے نماز کا ٹائم ہو گیا، ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمینیں پھیل جاؤ، پھر کاروبار کرو، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز کے بعد یہ کام کرو۔ یعنی جو یہودی تھے نا، ان پہ ہفتے کے دن کاروبار حرام تھا، کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جاؤ کاروبار بھی کرو، تجارت کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، اور ساتھ میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے نرمی ہے۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اور مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اس پہ ہم نے بات کی تفصیل سے۔ لا تلهکم اولادکم عن ذکر اللہ۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جاڑ دے گا۔ نیک اعمال کریں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ نہ کفر کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک اس اطاعت میں اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو۔ اللہ کو قرض دو، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اور عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو، اور عدت گنتے رہو۔ عدت کے دوران نہ تم انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ عدت کی مدت کے خاتمے پر یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، وہ تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہ 3 ماہ عدت گزارے۔ یہ چونکہ ہم پیچھے بیان بھی کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں بتائی تھی، تو سورۃ طلاق کے اندر وہ دوبارہ بھی آ رہے ہیں، کچھ نئے احکامات بھی ہیں۔ تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، ایزی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاملہ عورتیں وضع حمل جو ہے وہ عدت رکھیں۔ جو حاملہ عورت ہے نا، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے بھائی۔ وہ حاملہ ہیں تو جب تک حمل بچہ نہیں ہوتا تب تک اس کی عدت ہے۔ اور یعنی ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے جو حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وہ حمل ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو عدت میں اسی جگہ پر رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، یعنی اپنے ساتھ رکھو ایک طرح سے۔ اور متعلقہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ ہمارے ہاں لوگ ستاتے ہیں نا، جب عورت کو طلاق دے دے تو پھر مختلف کیسز، مختلف چیزیں، مختلف ہیلے بہانے کر کے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کا تنگ نہ کرو، بس آپ کی زندگی ایک جگہ نہیں بسر ہو رہی تھی تو طلاق ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اس کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تنگ نہیں کرنا۔ اور اگر حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ بیوی حاملہ ہے اور طلاق دی دی اور چلو جی اٹھو گھر جاؤ، یہ کیا مذاق ہے؟ بیوی اگر حاملہ ہے تو اس کی طلاق کی ایک تو عدت جو ہے وہ بچی کی پیدائش ہے۔ اب اس کا نان نفقہ، اس کا سارا خیال آپ نے رکھنا ہے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو ان کی اجرت انہیں دو۔
پھر طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ظاہر ہے آپ اپنے نان نفقہ دینا ہے، اجرت دو، پیسہ دو، خیال رکھو ان کا، ان کو پیسے بھیجو تاکہ وہ بچے کی تربیت کرے۔ اللہ نے تم کو جتنا کچھ دیا ہے تم اتنا ہی اپنے آپ کو مکلف شمار کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حلال کیا ہے انہیں اوپر حرام نہ کرو، اور ان صفات والی بیویاں تلاش کرو، یعنی ایسی بیویاں جو سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار ہو، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، یعنی کیا کہتے ہیں ہمارے اردو میں، شوہر دیدہ کا مطلب کیا ہے کہ جس نے پہلے شوہر دیکھا ہو، یعنی بیوہ، خواہ بیوہ ہو یا باکرہ، یعنی اس میں ہمیں بیویوں کی تلاش کرنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ کی مرد نے اگر ڈھونڈنا ہے کہ مجھے کیسی بیوی چاہیے، تو اللہ نے قرآن نے بتایا کہ جو سچی مسلمان ہو، ایمان والی ہو، اطاعت گزار ہو، توبہ گزار ہو، عبادت گزار ہو، روزہ دار ہو۔ اگر یہ کوالٹی اس کے اندر ہے تو اگرچہ اگر وہ بیوہ ہو تو کوئی کیا مسئلہ ہے، بیوہ ہو تب بھی اس کو شادی کر لو اس کے ساتھ، اگر باقرہ ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، باقرہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی حیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اور اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ تھا پارہ نمبر 28 جس کے اندر اوامر و نواہی، جو کہ بہت اہم پارہ تھا اور اس کے اندر بہت اہم احکام اور مسائل بھی تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنی مخلص دعا میں یاد رکھے، ملتے ہیں کل کی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔